غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کو ولیوں کا شہنشاہ، ولیوں کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یہ شرف ملا کہ آپ نے بغداد شریف کی جامع مسجد کی ممبر پر بیٹھ کر کے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، آپ نے یہ اعلان کیا۔ سارے اللہ کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو خم کر دیا، سارے اللہ کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اس دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ آپ نے اعلان سنا کہ غوث اعظم نے اعلان کیا، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ خواجہ خواجگاں مالک ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے خراسان کی پہاڑیوں میں غوث اعظم کا اعلان سنا۔ سننے کے بعد کہتے ہیں، یا غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن پہ تو کیا بلکہ میری گردن میرے سر اور میری آنکھ کی پتلی پر بھی ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھو، بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی ہیں جو آپ کے خلیفہ ہیں، جن کا نام حضرت علی بن ہیتی ہے۔ حضرت علی بن ہیتی بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب سن رہے۔ سنتے سنتے علی بن ہیتی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ حاوی ہوا۔ علی بن ہیتی سونے لگے۔ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں، اس لیے کہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر رہے ہیں۔ سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ اتنے میں مجمع نے دیکھا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قدم مبارک کو ممبر سے نیچے اتارا۔ اتارنے کے بعد جہاں پر علی بن ہیتی تھے وہاں پر جا کر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجمع میں اور انتشار پیدا ہو گیا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں، اس لیے شہنشاہ بغداد نے منبر چھوڑ دیا۔ علی بن ہیتی سو رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے غوث اعظم کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں علی بن ہیتی سو رہے تھے، بیدار ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں۔ علی بن ہیتی کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے۔ غوث اعظم کو سامنے کھڑا ہوا دیکھا، عرض کرتے ہیں، حضور بالا، میں ابھی آپ کی محفل میں سو گیا۔ میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ یا غوث اعظم، میں نے ابھی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ شہنشاہ بغداد غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی بن ہیتی سنو، تم نے ابھی خواب میں آقا کریم کی زیارت کی ہے، لیکن میں نے منبر اسی لیے چھوڑ دیا، تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر میں اس لیے کھڑا ہو گیا، میں نے اللہ کے رسول کو آج اس محفل میں آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہی پیران پیر روشن ضمیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آپ کا خادم آیا۔ آنے کے بعد کہتا، حضور بالا، میرے گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں، آپ عطا کر دیجئے۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، میں تجھے ابھی عطا کر رہا ہوں۔ وہ شخص سامنے کھڑا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹا سا گندم کا تھیلا دیا، گیہوں کا تھیلا دیا۔ دینے کے بعد ارشاد فرماتے، میرے غلام سن، جا تو اسے اوپر سے بند کر دینا، نیچے سے ایک سوراخ کر دینا، کبھی کھول کے مت دیکھنا، پوری زندگی کھاتا رہنا۔ سبحان اللہ! شان دیکھیے پیروں کے پیر کی، شان دیکھیے شہنشاہ بغداد کی۔ غوث اعظم فرماتے، میرے غلام سن، اوپر سے بند کر دینا، نیچے سے سوراخ کر دینا، اس تھیلے کو کبھی کھول کے مت دیکھنا، پوری زندگی کھاتا رہنا۔ غوث اعظم کا غلام وہ گیہوں کا تھیلا لیتا ہے، لینے کے بعد اپنے گھر جاتا ہے، اوپر سے بند کر دیتا ہے، نیچے سے سوراخ کر دیتا ہے، اس تھیلے سے گیہوں کو نکالتا ہے، چکی پر لے جاتا ہے، گیہوں پساتا، آٹا بنتا، گھر پہ لاتا ہے، روٹیاں بنتی ہیں، خود کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، پھر ضرورت پڑتی پھر گیہوں نکالتا ہے، پھر ضرورت پڑتی پھر گیہوں نکالتا ہے۔ ایک دو مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں، بلکہ متبادر 8 سال تک وہ گیہوں کھاتا رہا، لیکن گیہوں اس تھیلے سے ختم نہیں ہوئی، گیہوں اس تھیلے سے کم نہیں پڑے۔ جب 8 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک دن اس شخص کی عورت نے سوچا، لاؤ گیہوں کا تھیلا کھول کے دیکھ لوں، اس میں گیہوں بچے ہیں یا نہیں۔ 8 سال ہو چکے ہیں، گیہوں نکالتے نکالتے غوث اعظم نے دیا تھا چھوٹا سا تھیلا، ابھی تک گیہوں ختم نہیں ہوئے، دیکھ لوں اس میں ہے یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، آپ جس کام کو کرنے سے منع کریں گے وہ کام انہیں ضرور کرنا ہے۔ عورت نے گیہوں کا تھیلا کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ جتنے گیہوں غوث اعظم نے دیے تھے اتنے ہی گیہوں اس تھیلے میں موجود ہے۔ ایک ہفتے میں وہ گیہوں ختم ہو گئے۔ عورت نے اپنے شوہر کو بتایا، شوہر ششو پنج میں ڈوب گیا۔ شوہر نے کہا، میری بیوی یہ بتا، تو نے گیہوں کا تھیلا کھول کے تو نہیں دیکھا؟ عورت نے کہا، ہاں میں نے گندم کا تھیلا کھول کے دیکھ لیا۔ غوث اعظم کا مرید آنکھیں اشکبار ہو جاتی، دوڑتا ہوا پیروں کے پیر کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرتا، حضور بالا، آپ نے جو گیہوں کا تھیلا دیا تھا 8 سال 1 ہفتے میں وہ گیہوں ختم ہو گئے، آپ نے کہا تھا پوری زندگی کھاتے رہنا، گیہوں ختم نہیں ہوں گے۔ حضور 8 سال میں وہ گیہوں ختم ہو گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد مشاہدہ فرماتے ہیں، عرض کرتے، میرے غلام یہ بتا، کیا تو نے گیہوں کا تھیلا کھول کے تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتا، حضور بالا میں نے گیہوں کا تھیلا کھول کے نہیں دیکھا، میری بیوی نے گیہوں کا تھیلا کھول کے دیکھ لیا ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے، میرے غلام سن، اگر تیری بیوی گیہوں کا تھیلا کھول کے نہ دیکھتی تو بھی کھاتا، تیرے بچے بھی کھاتے، ان کے بچے بھی کھاتے، لیکن گیہوں ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے پیروں کے پیر کی، یہ مقام ہے میروں کے میر کا، یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ! جو شخص بھی جس فریاد کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، آپ کی محفل میں آپ کے غلام، آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ حضرت شیخ ابو المالی بھی تقریر آپ کی سن رہے ہیں۔ سنتے سنتے شیخ ابو المالی فرماتے ہیں، اچانک میرے پیٹ میں مروڑ شروع ہوئی، مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہوئی۔ شیخ ابو المالی فرماتے، میں نے سوچا اگر میں غوث اعظم کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں تو میرا 2 نقصان ہے۔ پہلا نقصان، غوث اعظم کی تقریر کا کوئی نہ کوئی حصہ چھوٹے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے
کہ محفل سے اٹھ کر کے جانا بے ادبی ہے۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں مجھے لیٹرین کی حاجت تھی، مروڑ شروع ہوئی۔ شیخ ابو المالی فرماتے میں نے سوچا اب کیا کروں، اگر محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں تو غوث اعظم کی تقریر کا کچھ نہ کچھ حصہ چھوٹ جائے گا، اور محفل سے اٹھ کر کے جانا بے ادبی ہے۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں کشمکش میں مبتلا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ شہنشاہ بغداد نے ممبر سے ایک پیر نیچے اتارا، میں سامنے بیٹھا تھا، غوث اعظم نے اپنا رومال شریف میرے سر پہ رکھا۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں جب غوث اعظم کا رومال میرے سر پہ پڑنا ہوا، شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں اچانک ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ شیخ ابو المالی فرماتے جب میں جنگل میں پہنچا میں نے دیکھا وہاں پر جھاڑیاں ہیں، نہر جاری ہے۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں نے اپنی حاجت کو پورا کیا، میرے پاس ایک چابیوں کا گچھا تھا، میں نے درخت کی ٹہنی سے وہ گچھا لٹکا دیا۔ شیخ ابو المالی فرماتے جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوا اچانک میرے سر سے رومال ہٹا، میں نے کیا دیکھا کہ میں غوث اعظم کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ شیخ ابو المالی فرماتے میں غوث اعظم کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں اور غوث اعظم کی تقریر کا کوئی بھی حصہ مجھ سے چھوٹا نہیں، پوری تقریر کو میں نے سنا، پروگرام ختم ہوا۔ شیخ ابو المالی فرماتے اس کے بعد مجھے سفر کی حاجت ہوئی۔ شیخ ابو المالی پیروں کے پیر غوث الاعظم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے حضور بالا مجھے سفر کرنا ہے، آپ ہم کو اجازت دیجیے، میں سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت شیخ ابو المالی سفر کر رہے، سفر کرتے کرتے پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا دن، شیخ ابو المالی فرماتے متواتر میں 14 دن تک سفر کرتا رہا۔ شیخ ابو المالی فرماتے جب 14 دن ہو گئے تو میں ایک جنگل میں پہنچا، میں نے فوراً پہچان لیا یہ وہ جنگل ہے جس جنگل میں غوث اعظم نے اپنا رومال شریف رکھ کے مجھے پہنچا دیا تھا جب میں غوث اعظم کی محفل میں ان کی تقریر سن رہا تھا۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے چابیوں کا گچھا درخت کی ٹہنی سے لگا دیا تھا۔ شیخ ابو المالی فرماتے میں اس درخت کے قریب گیا، میں نے چابیوں کا گچھا جو لٹکایا تھا میں نے وہ چابیوں کا گچھا اٹھایا۔ حضرت شیخ ابو المالی فرماتے جب میں واپس آیا غوث اعظم سے ملاقات کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ غوث اعظم کی شان ہے، اگر شیخ ابو المالی کے سر پر اپنا رومال رکھ دیتے ہیں، 14 دن کے سفر تک کے لیے پہنچا دیتے ہیں، جب غوث اعظم کے رومال کا یہ عالم ہے تو سراپا غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا۔ یہی پیروں کے پیر، میروں کے میر ہیں، یہی روشن ضمیر ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، پیروں کے پیر فرماتے ہیں میرا نام محبت سے لینے والا جہنم میں نہیں جائے گا، جو شخص مجھے محبت سے مانے گا، محبت سے میرا نام لے گا، غوث اعظم فرماتے جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ شان دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سبز و شاداب مقام پر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اچانک آپ کے کان میں ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ نے اس عورت کے رونے کی آواز کو سنا، سننے کے بعد کچھ ہی دیر میں آپ کا غلام پہنچا۔ پیروں کے پیر غوث اعظم کو تلاش کرتا ہوا آپ کا مرید پہنچا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے غلام جا تو اس عورت کے پاس جا اور جا کر کے اس سے معلوم کر یہ عورت زار و قطار کیوں رو رہی ہے۔ غوث اعظم کا مرید جاتا ہے، جانے کے بعد عورت سے پوچھتا ہے کہ ماں یہاں پر کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا بیٹا تم نے تو مجھے آج یہاں پہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عورت نے کہا بیٹا تم نے آج مجھے روتے ہوئے دیکھا؟ مجھے 12 سال ہو گئے روزانہ متواتر میں اسی دریا پہ آ کر کے رویا کرتی ہوں۔ غوث اعظم کے غلام نے پوچھا ایسا کیوں؟ عورت نے کہا اس لیے میرا اکلوتا بیٹا تھا، آج سے 12 سال پہلے
اسی دریا کے پار شادی کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن جب ادھر سے بارات واپس آ رہی تھی پوری کشتی اسی دریا میں ڈوب گئی تھی۔ دولہا دلہن سارے باراتی ڈوب کے مر چکے ہیں۔ 12 سال ہو چکے ہیں مجھے روزانہ اسی دریا پہ آ کر کے میں رویا کرتی ہوں۔ غوث اعظم کا مرید کہتا ماں اب تو رو مت، آج سے انشاءاللہ تیرا رونا بند ہو جائے گا، اس لیے کہ شہنشاہ بغداد نے مجھے تیرا حال پوچھنے کے لیے بھیجا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید نے اس عورت کو تسلی و تشفی دی۔ غلام آیا، آنے کے بعد کہتا حضور بالا اس عورت کو 12 سال ہو چکے ہیں، متواتر وہ دریا پہ آ کر رویا کرتی ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو آج سے 12 سال پہلے شادی کرنے کے لیے دریا کے پار گیا تھا، لیکن جب بارات واپس آ رہی تھی پوری کشتی دریا میں ڈوب کر کے مر گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے بہن رو مت، انشاءاللہ عبد القادر 12 برس کی ڈوبی کشتی کو دریا سے باہر نکال دے گا۔ عورت رو رہی تھی، خاموش ہو گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دریا کے قریب کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں پروردگار اے مالک و مولا تو جانتا ہے اس دریا میں کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، مولا عبد القادر کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے مولا 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دریا سے باہر نکال دے۔ اتنا کہنا تھا، ابھی آپ نے اپنے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں کیے تھے، اچانک دریا نے جوش مارا، 12 برس کی کشتی کو دریا نے باہر نکال کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ، وہی کشتی ہے، وہی دولہا، وہی باراتی۔ عورت بارات اب گھر پہ اپنے لے کر کے جاتی ہے، غوث اعظم کی ایک کرامت پورے شہر میں مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پیروں کے پیر سے سچی محبت کرو، میروں کے میر سے سچا پیار کرو۔ غوث اعظم سے اگر سچا پیار ہو گیا تو انشاءاللہ غوث اعظم کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی غوث اعظم کی محبت کام آئے گی۔ اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میرا چاہنے والا جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر ہو، اور جہاں پر سورج ڈوبتا ہے میں وہاں پر ہوں۔ اگر میرا چاہنے والا مجھے محبت سے مدد کے لیے پکارتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتا ہوں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ مقام دیکھو پیروں کے پیر کا۔ ایک عورت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد کہتی حضور بالا میرا اکلوتا بیٹا تھا جو دریا میں ڈوب کر مر گیا ہے، حضور بالا میرا پکا عقیدہ ہے اس بات پر کہ آپ میرے بیٹے کو دریا سے زندہ نکال کر گھر پہنچا دیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عورت جا تو اپنے گھر پہ چلی جا، تیرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ عورت گھر پہ چلی گئی، صبح سے شام تک دروازے پر بیٹھ کر کے انتظار کرتی رہی لیکن بیٹا نہ پہنچا۔ دوسرے دن پھر عورت آئی، آنے کے بعد کہتی حضور آپ نے کہا تھا بیٹا گھر پہنچ جائے گا لیکن بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عورت جا تو گھر پہ چلی جا، تیرا بیٹا تیرے گھر پہنچ جائے گا۔ صبح سے شام تک عورت دروازے پر بیٹھ کر کے انتظار کرتی رہی لیکن اس کا بیٹا اس کے گھر نہیں پہنچا۔ صبح سے شام تک عورت نے انتظار کیا لیکن بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ تیسرے دن پھر وہ عورت آئی، آنے کے بعد کہتی حضور بالا آپ نے کہا تھا بیٹا گھر پہنچ جائے گا لیکن میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ شہنشاہ بغداد غوث الاعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ارشاد فرماتے عورت جا تیرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ ادھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار تو نے 2 مرتبہ اس عورت کے سامنے مجھے کیوں شرمندہ کیا؟ تو رب قدیر کی طرف سے بطور الہام خطاب ہوتا ہے عبد القادر جب تم نے پہلی بار مجھ سے کہا میں نے فرشتوں کو حکم دیا، جب تم نے دوسری بار کہا ہم نے اسے زندہ کر دیا، جب تم نے تیسری بار کہا ہم نے اسے دریا سے نکال کر گھر پہنچا دیا۔